السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا، اور کوئی جوان ایسا نہ تھا جس نے اسے گرایا ہو۔ وہ ایک جنگل میں، جیسے اعظم کہتے ہیں، رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ادھر جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہی ہے جو ہمارے لات و عزیٰ کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی برائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ اب میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو ہمارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنی ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جھپٹ میں سے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی بار گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزیٰ نے میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا دیا۔ رکانہ کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرے لات و عزیٰ مجھ پر ناراض ہیں اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے، خیر ایک مرتبہ اور آؤ، اب کے دفعہ لات و عزیٰ میری مدد کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام نے اسے بچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، محمد، مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے، مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے، اتنا بڑا پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا اعمال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر واپس تشریف لے گئے۔ ادھر ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عظم میں تشریف لے گئے ہیں، متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادہ حضور علیہ السلام کو اجازت دے۔ حضور کو واپسی تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرح رکانہ بڑا زور آور اور دشمن اسلام رہتا ہے؟ حضور علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کا قصہ سناؤں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے نہ گرایا تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔